قوم سمود ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد نوح علیہ السلام جب کشتی کے اندر سوار ہو گئے، قوم کو اللہ نے غرق کر دیا، تو جو لوگ بچ گئے تھے اللہ نے ان کی اولادوں میں برکت ڈالی، ان کو زمین میں پھیلا دیا، ان کی کثرت ہو گئی تو وہ مختلف جگہوں پر آباد ہو گئے۔ تو اللہ نے اس قوم کو جو نوح علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے، عاد، قوم عاد، ان کا سلسلہ نسب نوح علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم میں مبعوث کیا۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے کئی سو سالوں بعد اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بڑی خوبصورت زندگی بسر کرنے والی یہ قوم، اللہ نے ان کی اولادوں میں برکت دی، ان کے مالوں میں برکت دی، کھیت، چشمے، بہاریں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں رہا کرتے تھے۔ سمندر کے کنارے صحرا کی طرح زمین تھی، لیکن اللہ نے اس میں بھی اتنی برکت رکھ دی کہ جانور، مویشی اور ہر طرح کی نعمتیں ان کو اللہ نے عطا کی۔ جسم، قد و قامت، قرآن مجید میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ہم نے اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی۔ جسم اتنے مضبوط، ان کے طاقتور جسم تھے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، چشمے، بہاریں اور نعمتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بے شمار انعامات سے نوازا تھا۔ جہاں اللہ کی نعمتیں ہوں وہاں شکر زیادہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین کسی پر اپنا انعام کر دے، رحمت کر دے، اس کو محتاجگی نہ ہو، تو ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور یہی انداز اللہ رب العالمین نے سمجھایا آگے اور پیچھے دونوں قوموں کا، کہ ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ بنی اسرائیل وہ تو غلام قوم تھی، وسائل نہیں تھے۔ آغاز میں ان کے اوپر غلامی مسلط تھی، فرعون ان کے اوپر حکمران تھا، لیکن یہ قوم ایسی تھی جن کے اوپر کوئی ایسی سختی نہیں تھی۔ بہاریں تھیں، فراوانیاں تھیں، اللہ کی رحمتیں تھیں، چراگاہیں تھیں، جانوروں کو چراتے تھے، کوئی دقت اور پریشانی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ مصروفیت کوئی بھی نہیں دنیا میں، کھاتے تھے، پیتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، یہی مصروفیت تھی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ لیکن چند سال گزرے، اس قوم نے اللہ کی نعمتیں مل جانے کے باوجود اپنے ہی ہاتھوں سے کیونکہ طاقتور قوم تھی، پتھروں کو تلاش کیا۔ جو قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا وہی انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ کی زمین پر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ نعمتیں، بہاریں، ہر چیز اللہ نے ان کو دی، لیکن اس قوم نے بھی نوح علیہ السلام کے بعد شرک شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا۔ ان بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں مانگنے لگ گئے ان سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کے اپنے بڑوں کے ان قصوں کو یاد کر کے عبرت پکڑتے، ان قصوں کو یاد کر کے عقل مندی دکھاتے اور ایمان لے کے آتے، لوگوں کو روکتے، لیکن یہ پوری کی پوری قوم نعمتوں کی فراوانی کے باوجود شرک کی دلدل کے اندر دھنس گئی۔ پوری قوم اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ہود بھی انہی میں سے تھے۔ جتنے انبیاء اللہ رب العالمین نے بھیجے وہ انہی بستیوں میں، انہی میں سے جو ان کے بہترین لوگوں کا انتخاب انبیاء کا اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو ہود علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا کہ اے ہود، آپ اس قوم کو ڈرائیے، اس قوم کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے کہ تم اللہ کی زمین پر، اس سے پہلے اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ تم نے سنا کہ نوح علیہ السلام پوری قوم کو اللہ نے
دین کا رشتہ نہیں تھا تو نوح کے بیٹے کو بھی اللہ نے غرق کر دیا، تو تم اپنی مرضیاں کرو گے تو کیا اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ نوح علیہ السلام کے قصے سے عبرت نہیں حاصل کی؟ آج میں اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھی اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے تو یہ قصے، یہ واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق و مالک، تمہیں اولادیں دیں، تمہیں اتنا کچھ دیا، اتنی نعمتیں اللہ نے دیں، تم اس اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہو جن کو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہو اور انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، ان کو اپنا رب مانتے ہو، تم یہ گناہ کرتے ہو۔ میں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کیا اس قوم نے، کہنے لگے اے ہود تم تو ہمارے ہی اندر سے ہو، تم تو ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، آج تم ہمیں کیسے یہ دعوت دے سکتے ہو؟ تو لہذا ہم تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ دل تنگ ہونا شروع ہو گیا، نعمتیں بڑی تھیں، فراوانیاں بڑی تھیں، مال و زر بڑا تھا، اولادیں تھیں، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن جب ہود نبی نے ان کو دعوت دی تو اس قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ نعمتیں فراوانیاں ملنے کے بعد جب ان کو دعوت دی گئی ان کے دل تنگ پڑ جاتے اس دعوت سے۔ آج ہم بھی دیکھیں، اللہ نے جو اگر نعمتیں دے دی ہیں، مال دیا ہے، اگر ہمیں کوئی دین کی دعوت دے تو کہیں ہمارے دل تنگ تو نہیں پڑتے؟ یہ قوموں کے مزاج اللہ نے بیان کیے کہ ہود علیہ السلام قوم عاد کو جب دین کی دعوت دی جاتی ان کے دل تنگ پڑ جاتے، بھاگتے وہاں سے، اپنے غلاموں کو کہتے، مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، کہتے یہ کیا کہتا ہے ہمیں ہود ذرا بتانا؟ تو وہ غلام آگے سے کہتے کہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دو جن کو ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے اس کو پکارتے آئے، پوجتے آئے۔ قرآن مجید میں ہے، آگے ہم صالح علیہ السلام کی قصے میں بیان کریں گے، ان قوموں کے بڑوں کو، لیڈروں کو، جو بڑے سردار اس وقت، ان کو خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اگر لوگ ان پر ایمان لے آئے تو ہماری گدیاں نہیں بچیں گی، لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اگر انہوں نے ہود کی بات کو مان لیا تو اس کو روکتے تھے دعوت کو۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی قوموں کے بعد یہود علیہ السلام کا یہ جو قصہ بیان کیا، ان کے اندر ایک اور بڑی خرابی تھی، یہ گھر ایسے بناتے تھے۔ آج یہ فتنہ ہمارے اندر بھی، آپ چلے ایسے گھر ہیں جیسے انسانوں نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اتنے مضبوط گھر۔ قوم عاد کو قرآن مجید میں پڑھی، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں یہ ایسے گھر بناتے تھے، ایسے محل تعمیر کرتے تھے گویا کہ انہوں نے ہمیشہ ان گھروں میں ہی رہنا، کوئی جگہ خالی دیکھتے وہاں بلڈنگ بنا دیتے، محل بناتے، لمبے اونچے محلات تعمیر کرتے۔ یہی عادتیں قوم صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اندر بھی تھیں، لیکن وہ ہم الگ بیان کریں گے۔ لیکن قوم عاد نعمتیں، فراوانیاں، عمارتیں بنانا، بلڈنگیں بنانا، اور پھر ان پر فخر کرنا، اور جو کمزور ان کا ہوتا اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہوتا، رہائش بھی نہ ہوتی، اور ان کے جو بڑے مالدار سرمایہ دار تھے ان کے پاس اتنے گھر، اتنے محلات ہوتے کہ آپس میں ان پر فخر کیا کرتے، وہ خالی پڑے رہتے، گھر خالی پڑے ہوئے، انسان وہاں کوئی نہیں رہتا، ان کے کمزور ان گھروں سے محروم ہوتے، اور ان کے مالدار اور طاقتور لوگ جو تھے اس قوم کے، وہ اتنے گھر بنا لیتے کہ ایک کے اندر بھی رہنا مشکل ہوتا اور باقی گھر ان کے سارے خالی پڑے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے بھیجا، اے ہود ان کو سمجھائیے۔ ہود علیہ السلام گئے اور سمجھایا، اور اللہ کے بندو یہ جو بہاریں تم دیکھ رہے ہو، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ ہمیشہ کی نہیں ہیں، تمہارے بڑے باپ دادا بھی اس زمین پر آئے، آج وہ یہاں نظر نہیں آتے، تم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو اس دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ تمہیں دین سے ہی غفلت ہے، دنیا میں دماغ بڑا چلتا ہے ان کا، دین کے معاملے میں ان کا دماغ ہی نہیں چلتا، دنیا کے معاملات میں بڑے جناب
بڑے اچھے اچھے فیصلے اور بڑا کچھ کرتے ہو، لیکن جب دین کو ماننے کی باری آتی ہے تو پھر دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو آخرت یاد دلائی کہ مرنا ہے، موت آنی ہے۔ تمہارے بڑوں کو بھی آئی تھی، یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بناتے ہو، تم نے ہمیشہ ان میں نہیں رہنا، دنیا کے چند سال۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے میرے کندھے سے پکڑا اور میرے کندھے سے پکڑ کر مجھے جھٹک کر کہا کہ او اللہ کے بندے، اللہ کی زمین پر ایسے زندگی بسر کرو جیسے ایک مسافر زندگی بسر کرتا، کن فی الدنیا کأنک غریب، زندگی ایسے بسر کرو جیسے جو مسافر ہوتا ہے، جو سفر میں ہوتا ہے، وہ کسی بھی اسٹیشن پر کسی جگہ ڈیرے نہیں لگاتا، اسے پتا ہے کہ میری منزل کوئی اور ہے، وہ عارضی طور پر زیادہ راہ اپنے ساتھ ضرور لیتا ہے، تیاری ضرور کرتا ہے، اپنے راستے کو بسر کرنے کے لیے کوششیں ضرور کرتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے میری منزل آخرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال، اپنی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو ایک شہر سے نکلتا ہے، زیادہ راہ لیتا ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مثال یہ بیان کی، جن پر پوری کائنات انسان وار دے، جن کے ایک حکم پر اللہ رب العالمین اس زمین کو سونے اور تانبوں کا بنا دیتے، لیکن اس نبی نے دنیا کی خواہش نہیں کی، ہمیشہ سادگی کو اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، یہی قوموں کو سمجھایا کہ دنیا میں اتنے نہ پڑھو کہ دین سمجھ آنا چھوٹ جائے، دین کی بات سمجھنا ہے۔ مال دو طرح کے ہیں، ایک مال وہ ہے کہ جس کے مل جانے پر اللہ کا انعام اور نعمتیں ہیں، کیوں کہ اس مال کے ساتھ انسان کو ہدایت مل گئی، اور ایسا مال جو مل تو گیا انسان کو لیکن ہدایت نہ ملی، وہ مال انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اولاد اللہ نے دے دی لیکن اس کو ہدایت نہیں ہے تو یہ اولاد بھی قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ اپنے ہاتھوں سے کما کر جو انسان محنت مزدوریاں کر کے خون پسینہ ایک کر کے ایک بلڈنگ اور ایک عمارت اور بزنس امپائر کھڑا کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی تو یہ ساری کوششیں اس کی بیکار ہو جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ان کی مثال قرآن مجید میں کل حمار، گدھے کی دی گئی ہے کہ جو دن رات لگے رہتے ہیں، نہ ان کا کوئی دنیا کو فائدہ نہ آخرت میں ان کا کوئی کام ہے، یہ دنیا کے کھلاڑی دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو نبیوں نے اپنی قوموں کو یہ سمجھایا کہ یہ بلند عمارتیں اور یہ بڑے بڑے گھر اور رہنا نصیب نہ ہو، چند سالوں کی زندگی۔ ہاں نبی علیہ السلام نے یہ ضرور کہا کہ اپنے لیے اچھا گھر، کشادہ گھر بناؤ، نیک بیوی، اچھی سواری تمہارے لیے خوش بختی ہے، جس کو اللہ تین نعمتیں دے دے، جس کو اچھی بیوی مل جائے، نیک عورت ہو، اس کے گھر کی خیال رکھنے والی، اس کی مددگار، اس کے دین میں اس کے بچوں کی تربیت کرنے والی نیک خاتون جس کو مل جائے، یہ اس کے لیے خوش بختی ہے۔ جس کو کشادہ گھر، تنگ نہیں کہ جس میں جاتے ہی انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے، جس کو اللہ کشادہ گھر دے دے، فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کو مل جائے۔ فرمایا اچھی سواری، ایسی سواری جو تنگ نہ کرے، گھر سے نکلے کام کے لیے اور رستے میں پھنس جائے، بلکہ بہترین سواری جس کو میسر آ جائے۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ کسی انسان کو یہ میسر آئے، اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن قوم عاد کی خصلت یہ تھی، عمارتیں بناتے رہتے بھی نہیں تھے اور اس پر فخر کیا کرتے، غرور کیا کرتے، وہ میری عمارت ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا گھر ہے، ان عمارتوں پر فخر کرتے۔ ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ تم سے پہلے بھی زمین پر آئے لوگ، تمہارے بڑے آئے، باپ دادا آئے، ہمیشہ یہاں کسی نے نہیں رہنا، یہ دنیا اللہ کی ہے، اس کا مالک وہ ہے، یہ دنیا کے جو مالک بنتے ہیں یہ تو عارضی ہیں، چند سالوں کے مالک ہیں، بعد میں یہ مرتے جاتے ہیں تو ان کے وارث ان کے پیچھے فائلیں اور کھاتے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہماری ہے، وہ جب جاتے ہیں تو دوسرے۔ آج یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ایک سسٹم بنا دیا، لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا گھر اللہ کی جنت میں بنے گا، ہمیں اللہ جنت میں گھر عطا، جو ہمیشہ کا، نہ جس کو گرنا ہے، نہ بجلی کی ٹینشن، نہ پانی کے مسئلے، نہ وہاں پر کھانے پینے کے مسئلے، وہ گھر
جس کی تیاری کے لیے صحابہ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے سنا کہ جو اس میدان مقتل میں شہید ہو جائے گا اللہ اس کو جنت دے گا. صحابہ کہتے کھجوریں کھا رہے, ایک صحابی کھجور کھا رہے, جب انہوں نے یہ حدیث سنی اللہ کی جنت اور جنت میں گھر, اللہ کی جنت, کھجوریں کھا رہے تھے, کھجوریں پھینک دی اور فوراً تلوار لہرا کر میدان مقتل میں شامل ہو گئے کہ کھجوریں کھاتے کھاتے میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں. یہ شوق اللہ کی جنت میں رہنے کا ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر اللہ کی جنتوں میں ہے. اور یہی نبیوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا. ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ یہ گھر عارضی ہیں, ان کو تم بناتے ہو, تعمیر کرتے ہو. تو پھر انہوں نے مذاق اڑائے. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبوت دینی تھی تو تمہارے ساتھ کوئی بڑے بڑے جماعتیں اور لشکر ہوتے جو تمہارے ساتھ چلتے, جو ہمیں مجبور کرتے ایمان لانے پر. ہم اتنے طاقتور کہ ہم اتنی لمبی اور بلند عمارتیں بنا لیتے ہیں اور ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمتیں اور فراوانیاں ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری نصیحتوں کی. نبیوں کو یہ کہا کرتے. اللہ نے بڑے موقع دیے, مہلت دی, ڈھیل دی, لیکن یہ قوم باز نہ آئی. کہتے ہم تیرے کہنے پر باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے. یہ آخری ان کے پاس جواب تھا. تو ہود علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا اے اللہ میں نے ان کو سمجھایا, قوم عاد کو میں نے سمجھایا, نصیحت بھی کی, ان کو بتایا, کئی سال محنت کی, نہ یہ ایمان لاتے ہیں, نہ یہ بتوں کی پوجا چھوڑتے ہیں, نہ یہ اللہ تجھے رہبر رہنما اور تجھے الہ مانتے ہیں. اے اللہ اب اس قوم کو تو خود نبٹ لے, اب تو خود ان سے انتقام لے. یہ تیری زمین پر اپنے نظام لاگو رکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ تیرے فیصلے یہ نہیں مانتے, یہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں. اے اللہ تو نے مجھے نبوت دے کر بھیجا, میں نے ان پر حق ادا کر دیا, یہ قوم ایمان نہیں لائی. اللہ نے ہود علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کا جانے کا حکم دے دیا اور پھر اس قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا. عذاب کیسا؟ کھلے میدان میں رہتے تھے, صحراؤں میں رہتے تھے. اللہ نے ہوا بھیجی, ایسی ہوا سرسر عالیہ, کھڑکھڑانے والی, خوفناک ہوا. یہ بڑے مزے سے کئی دن گزر گئے, بارش نہیں ہوگی. بارش والے کپڑے پہنے تو باہر بارش کے مزے لینے کے لیے بادل آتا ہوا دیکھا تو بارش والے کپڑے پہن کر باہر آ گئے کہ آج بارش برسے گی, بادل سے اللہ کی رحمت اترے گی. قوم اسی چیز میں لگی ہوئی, نافرمانیوں میں, بات مانی نہیں نبی کی. نبی علیہ السلام اکثر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب بھی بادل آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. سیدہ عائشہ کہتی میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہا عائشہ قوم عاد بارش میں نہانے والے کپڑے پہن کر گھروں سے نکلی تھی کہ ابھی آسمان سے بارش نازل ہوگی, آسمان کے ان بادلوں سے اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا. تو ان قوموں کو اللہ نے اس طرح پکڑا. جب وہ نہانے کے لیے نکلے تو اللہ نے ہوا چلائی, اور ہوا ایک دن دو دن نہیں 7 دن اور 8 راتیں اللہ نے ان پر مسلسل ہوا کو چلایا. اور اتنی تیز و تند ہوا کچھ نظر نہ آتا ان کو. اپنے گھروں میں داخل ہو گئے, ماؤں کو بچے لپٹ گئے. اللہ کی دعوت پر ایمان لانے کی بجائے اپنے گھروں کو انہوں نے سمجھا یہ محفوظ ہیں, ہمیں یہاں کوئی نہیں پکڑ سکتا, ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن ایمان نہ لائے. چاہیے تھا توبہ کرتے, چاہیے تھا ایمان لے آتے. اس قوم نے اپنے گھروں میں چھپ جانا, اپنے ان گھروں کو محفوظ سمجھا. اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب بھیجا ہوا کا کہ صبح کے وقت تک اوندھے منہ زمین پر پڑے ہوئے تھے, قد اور مضبوط لوگ. تو یہ اللہ نے پہلی قوموں کا قصہ قرآن مجید میں بیان کیا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں, ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں, ہم جو مرضی کرتے رہے, شرک کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, بدعمالیاں کرتے رہے تو ہم سے ہمارا رب تو پوچھے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. قرآن مجید میں ہے ہر جان اپنے کیے گئے ہر عمل کا جواب اللہ کو ضرور دے گی.
جو دنیا میں اللہ نے تمہیں بھیجا تم کرتے رہے، تم حساب دو گے کہ ہم نے دنیا میں یہ کام کیے۔ اس لیے ہمیں بار بار جمعہ کے خطبوں کے اندر، رمضان کی تراویحوں کے اندر بار بار سمجھایا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے رستہ بتا دیا، دنیا کماؤ، محنت کرو، لیکن آخرت کو بھی یاد رکھو۔ تو اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ پھر آگے قوم سمود کا ذکر کیا کہ ان کو بتاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ قصے سنائیے کہ اسی زمین پر قوم عاد کے بعد قوم سمود بھی آباد ہوئی۔ یہ عربوں کا قبیلہ تھا جو حجاز اور حضر موت کا علاقہ، آج بھی سعودی عرب کے اندر مدائن صالحہ کے علاقے موجود ہیں جہاں پر یہ قومیں آباد تھیں۔ جا کر دیکھیے ان علاقوں کو، ان علاقوں کا وزٹ کیجئے، دیکھیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ آج سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، مدائن صالحہ لکھیے، آپ کو وہ سارے مل جائیں گے۔ یہ پہلی قوموں کے حال جو ہم، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ یہ ایسی من گھڑت باتیں، یہ اللہ کی شریعت ہے جو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا، اور آج ان کے آثار بھی دنیا میں موجود ہیں، کسی کو شک ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ قوم سمود کا ذکر کیجیے، ان کو بتائیے کہ قوم سمود کا کیا عمل تھا۔ ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جب اس قوم کو، قوم عاد کو تباہ کیا، پھر ہم نے اس زمین پر قوم سمود کو بسایا، ان کو بھی ہم نے نعمتیں دی، بغات دیے، لیکن ہم نے ان کو آباد کہاں کیا؟ پتھروں والی جگہ پر جہاں غاریں تھیں، اور ان کے لیے پتھروں کو ہم نے موم کی طرح کر دیا۔ اتنے مضبوط اور اتنے ہنرمند تھے، اپنے ہنر پر اتنا گھمنڈ اور اتنا یقین تھا انہیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو جیسے چاہتے موڑ لیتے، ایسے چاہتے رہنے کے لیے گھر بنا لیتے، پتھروں کو تراش تراش کر اتنے مضبوط گھروں کو بناتے۔ قوم عاد صحراؤں میں رہا کرتی تھی، ٹیلوں پر، سمندر کے کنارے پر، اور قوم سمود پتھریلی زمین، پتھروں میں، غاروں میں زندگی بسر کرتے۔ لیکن اللہ نے اس قوم کو بھی بڑی صلاحیتیں دی، بڑی طاقتیں دی، لیکن ان کی طاقت، انہی کے لیے بسا اوقات اپنی ہی طاقت، اپنا ہی سرمایہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، اپنی ہی اولاد انسان کو دنیا میں رسوا کر دیتی ہے۔ اس لیے تو کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ ان کی طاقتیں، ان کے مان، ان کے وہ ہنر جو دنیا میں چیلنج کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی۔ آسمان سے ان کے لیے بارش اترتی، سبزہ اور چارہ ہوتا۔ آج بھی آپ پہاڑوں میں چلے جائیں تو جانور چرانے والے کثرت سے نظر آتے ہیں، کیوں؟ وہاں چارہ زیادہ ہے، کثرت سے نظر آتا ہے۔ اور اللہ نے اس قوم کو بھی، قوم سمود کو بھی اللہ نے زمینی نعمتیں اور آسمان کی رحمت، اور ان کے مال میں بھی اللہ نے بڑی برکت دی۔ ان کے جانور مویشی کثرت کے ساتھ تھے، اور ایک بڑی آرام دہ زندگی یہ بسر کرنے والی قوم۔ لیکن اس قوم نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس قوم نے بھی شرک کیا۔ قوم سمود نے بھی بتوں کو، پتھروں کو تراش کر، عقل کام نہیں کی کہ جن پتھروں کو تراش کر ہم گھر بناتے ہیں، جن کے اندر ہم رہتے ہیں، جس طرح چاہے اپنی مرضی سے پتھر کو موڑ لیتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ قوت اور طاقت اور اتنے لمبے قد آور بنایا، جسم میں طاقتیں اللہ نے ہمیں دی۔ چاہیے تو یہ تھا ان طاقتوں پر اللہ کا شکر کرتے، اللہ کی ان نعمتوں پر اپنی زبان سے شکر کے کلمے نکالتے، اللہ کی تعریف کرتے۔ جیسے آج دنیا میں یہ چرند پرند اور اللہ کی مخلوقات اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتی ہے، چاہیے تو یہ تھا انسانوں کو بھی کہ اللہ کی نعمتیں مل جانے کے بعد ان کے سر جھک جاتے، یہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے۔ ان قوموں نے تکبر کیا، بلکہ اپنی منمانی کی، نبیوں کی دعوت کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے رہے۔ صالح علیہ السلام، اللہ نے ان کو مبعوث کیا، اے صالح آپ ان کو دعوت دیجیے۔ اب یہ صالح علیہ السلام، ان کی قوم کہتی تھی صالح ہم تو تجھے اپنا سردار دیکھتے تھے کہ تو سردار بنے گا،
تیرے آگے پیچھے جناب تیرے گارڈ ہوں گے اور تو ہمارے اندر چلا کرے گا, آتے جاتے لوگ تجھے سلام کیا کریں گے, اے صالح تو ہی ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنے لگ گیا, اے صالح تو نے یہ دعوت کس چیز کی دینا شروع کر دی ہمیں. صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بھی ایک اللہ کی دعوت دی, سارے نبیوں نے. آج اگر کوئی مسلمانوں میں سے یہ کہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ان قوموں کے کیا گناہ تھے, مجھے تو سمجھایا نہیں تھا, اور محترم بھائیوں وہ بھی کہتے تھے, قرآن پڑھیے کہ ان سے پوچھئے کہ اللہ کون ہے, وہ کہتے زمینوں کو آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہی ہے, تو تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ کہتے یہ ہمارے نیک لوگ تھے. ہم نے بتایا پچھلے جمعے میں, نوح علیہ السلام کی قوم نے نیک لوگوں کو پوجنا شروع کیا, ان کو اپنے لیے رہبر رہنما مشکل کشا بنا لیا. آج اگر دنیا میں مسلمانوں میں سے کوئی کسی کو اپنے لیے جناب کہے کہ یہ اس نے مجھے ہدایت دی, یا آج یہی میری بگڑیاں بناتا ہے, فلاں کے درد سے مجھے ملتا ہے, فلاں کی جھولی سے مجھے عطا ہوتا ہے, تو بتائیں کہ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ان قوموں کے قصوں سے اپنے لیے عبرت نہ پکڑ سکا؟ صالح علیہ السلام نے سمجھایا, کہتے صالح تو ہمارے اندر رہتا تھا, جوان ہو گیا, آج تو ہمیں کہتا ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو. نبیوں کو یہ قوموں نے کہا کہ آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین. قرآن مجید میں پڑھیے کہ یہ قوم صالح علیہ السلام کی شک میں پڑ گئی, یعنی ان کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ جن کو ہم پوجتے ہیں واقعی یہ الہ ہیں کہ نہیں ہیں. شک میں پڑ گئے. صالح کو کہنے لگے اے صالح تو نے ہمیں شک میں ڈال دیا, اننا لفی شک, تو نے یقیناً ہمیں واقعی شک میں ڈال دیا. مطلب جن کو پوجتے تھے, جن کو الہ مانگتے تھے, جن سے اولادیں مانگتے تھے, جن سے مدد مانگتے تھے, انہی کے بارے میں صالح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تیری دعوت نے ہمیں شک میں ڈال دیا. تو پھر کہنے لگے اے صالح اگر تو واقعی سچا نبی ہے, اگر تو کہتا ہے واقعی ہم تیری بات کو مان لے, تو صحیح کہتا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے, تو اللہ کا نبی ہے, تو پھر ہمیں کوئی نشانی دکھا, کوئی معجزہ دکھا, کوئی ایسا کام کر جس کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آئے. پہاڑوں میں یہ قوم رہتی تھی, پہاڑوں کو تراشتی تھی, ان کو پتا تھا اس قوم کو یہ پہاڑ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ جانتے تھے اللہ نے ان کی مشرک کی ویسے مت ماری جاتی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے. اب دیکھ لیں اس قوم کے حال, پتھروں کو تراشتے تھے اور انہی کے اندر گھر بناتے تھے, انہی کے خدا بناتے تھے. اور صالح سے کہنے لگے کہ اچھا اگر تو واقعی نبی ہے تو یہ پہاڑ ہے, اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلنی چاہیے. یہاں بندہ سوچے کہ تم تو سمجھتے یہی ہو کہ پتھر کچھ دینے کے قابل نہیں, تم اس نبی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ پتھر کچھ دے ہمیں. اس قوم کو بھی علم تھا کہ یہ پہاڑ کچھ دینے کے قابل نہیں ہے, اسی لیے تو یہ ڈیمانڈ کی کہ اے صالح ایک حاملہ اونٹنی ہو, اس بچہ جننے والی ہو, اس پہاڑ میں سے نکلے, ہم اس کو دیکھیں, اس پر ایمان لے آئیں گے. صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ اگر یہ معجزہ یہ دیکھ کر اگر یہ ایمان لے آئیں تو اے اللہ ان کا یہ معجزہ پورا کر دے. ساری قوم دیکھ رہی ہے, ساری قوم دیکھ رہی ہے. دیکھا پہاڑ دو ٹکڑے ہوا, ایک حاملہ اونٹنی اس میں سے نکلی. چاہیے تھا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے, ایمان لے آتے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں. چند لوگ ایمان لائے, اکثریت نے پھر انکار کر دیا, یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, یہ تو بڑا کرنیوں والا ہے. بلکہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا وہ ہمارا فلاں خدا ہے نا, اس نے اس کو دیوانہ کر دیا, اس لیے یہ ایسی باتیں کرتا ہے. کہنے لگے صالح اپنا علاج کرواؤ, تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے, تم اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے. یہ قرآن ہے جس کی میں تفسیر آپ کو سنا رہا ہوں. قرآن مجید میں قوموں نے اپنے نبیوں کو کہا جو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے, جن نبیوں کو ان کو جنت میں لے جانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, صحیح راستہ بتانے کے لیے کہ تم ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, اسی کو مشکل کشا, اسی کو رہبر, اسی کو دنیا میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی دعوت سارے نبیوں کی تھی. صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایمان نہیں لائے, تو پھر اپنی قوم سے کہا اچھا تم جو مرضی کرو, لیکن ایک بات سن لو میری, اللہ نے حکم دیا ہے اب اس اونٹنی کے قریب نہیں جانا.
اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا. قد آور لمبی دیکھی نہیں تھی کبھی اس قوم نے. اب وہ جو مذاق اور ٹھٹھا کرنے والے تھے وہ جب بھی اس اونٹنی کو دیکھتے دل میں کڑتے اور دانت پیستے اور کہتے کہ یہ کیا ہے. آپس میں مشورے کرتے, پلاننگز کرتے کیسے ہم اس اونٹنی سے جان چھڑائیں. جب وہ پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو باقی سارے جانور بھاگ جاتے, تو ایک بڑا افراتفری کا ماحول. تو اللہ نے حکم دیا, اے صالح ان سے کہو ایک دن یہ اس اونٹنی کا ہوگا, اس دن یہ پانی پیے گی, باقی دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے. مان لیا, ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی, چلا پھرا کرتی زمین میں, لوگوں کے سامنے اللہ کی نشانی معجزہ بن کر وہ چلتی پھرتی. پھر بھی ایمان نہ لائے, بلکہ آپس میں مشورہ اور پلاننگ کرنے لگے اس اونٹنی سے اب جان کیسے چھڑائیں. تو ایک مجلس میں انہوں نے اعلان کیا, کون ہے جو اس اونٹنی کو ذبح کر دے. تو ایک بدبخت کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. دوسرا بدبخت کھڑا ہوا, اس نے کہا میں بھی اس کو قتل کر دوں گا. تو ایک دن صبح کے وقت نیزہ لے کر مارا, وہ اونٹنی نیچے گری, اس کی کونچیں ٹانگوں سے اس کو کاٹ دیا اور اس کو ذبح کر دیا. اللہ کی نشانی کو اللہ نے حکم دیا اس کے قریب نہیں جانا. جن قوموں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا, آج میں اور آپ, وہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے اللہ میری امت کے اوپر عذاب نازل اس طرح نہ کرنا جیسے پہلی قوموں پر کیا, اکٹھا ایک ہی وقت میں عذاب نازل نہ کرنا. میری امت کو ایک ہی وقت میں اے اللہ کبھی ہلاک نہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے ان باتوں سے, پہلی قوموں کے قصوں سے. اپنی امت کے لیے یہ دعا کر کے گئے کہ یہ ان میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جو بداعمالیاں شرک کے غلاظت میں چلے جائیں گے, نافرمانیاں کریں گے, تو اے اللہ ان کی وجہ سے پوری امت میری کو تباہ نہ کرنا. دعا کر کے گئے, اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. تو پہلی قوموں کے لیے یہ دعائیں نہیں تھی, بداعمالیاں کی ان قوموں نے, نبیوں نے سمجھایا اس اونٹنی کے قریب نہیں جانا, لیکن وہ چلے گئے, ذبح کر دیا. صالح علیہ السلام نے دیکھا, کہا 3 دن, اللہ کا قرآن ہے 3 دن کا تمہیں انتظار کرنا چاہیے, 3 دن تم نے جو کرنا ہے کرو, 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے. اور وہاں سے چل پڑے. وہ قوم پھر وہی, اچھا عذاب لے آؤ, یہ گھر ہمارے, یہ اللہ کا قرآن ہے. ان کو اپنے گھروں پر مان تھا. زلزلہ پروف بلڈنگیں آج بھی بنتی ہے نا, زلزلہ پروف بلڈنگیں, ان کو بھی یہی تھا کہ یہ زلزلے, یہ ہوائیں ہمارے گھروں کو کیا کچھ کر سکتی ہیں. پتھروں کو تراش کر ہمارے جیسی قوم دنیا میں کون سی ہے. قرآن اللہ کا, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. قرآن مجید میں ان قوموں کی بتایا گیا کیفیت کیسی تھی. مضبوط, طاقتور, لمبے چوڑے انسان تھے, پتھروں کو تراشتے تھے, پتھروں کے اندر گھر بناتے تھے. اور صالح سے کہنے لگے تو کس عذاب کی بات کرتا ہے, ہم اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے. کون سا عذاب ہمارے ساتھ, کون سی قوم ہم سے لڑے گی. جاؤ اے نبی صالح لے آؤ, جو عذاب تم 3 دن کے بعد لانا چاہتے ہو آج ہی لے آؤ, ہم دیکھتے ہیں کون سا ہمارا مقابلہ کرے گی. ان قوموں نے اتنی بدگمانیاں پیدا کی, نبیوں کے بارے میں ایمان نہ لائے. کہا لے آؤ جو لانا ہے. نیند سے اٹھے, نیند سے صبح اٹھے, صبح کے وقت نیند سے اٹھے تو اللہ رب العالمین نے زمین پر زلزلہ اور ایک ایسی چیخ کے ذریعے ان پر قیامت قائم. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اور قیامت کے قریب کے جب حالات ہوں گے اور جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت کی جو قریب کے سخت ترین, فرمایا اتنا غمناک اور اتنا خطرناک ہوگا. معصوم بچہ, چھوٹا سا بچہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کی وحشت اور دردناک کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے. معصوم بچے کی اتنا خطرناک. اسی لیے تو ڈرایا ہمیں کہ اے مسلمانوں ڈرو اللہ کے اس عذاب سے. یہ ان قوموں کو اللہ نے زمین کے اوپر ہمارے لیے عبرت بنایا
تمہارے لیے آخرت کے اندر اللہ نے نعمتیں جنت نبیوں کے ساتھ ہیں، وہیں پر نافرمانیوں کے بدلے عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، پکڑ بھی ہے۔ کہنے لگے لے آؤ جو عذاب لانا ہے۔ نیند سے اٹھے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، زمین کو اللہ نے زلزلہ دیا، زلزلے کی وجہ سے جن گھروں پر بڑا مان اور فخر تھا، ایسی چیخ کے ذریعے ان کے دل پھٹ گئے اس چیخ کی وجہ سے، کان برداشت نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جس طرح اوندھے منہ درخت پڑے ہوتے ہیں اسی طرح اوندھے منہ نیچے تھا زمین پر اور اسی طرح گرے ہوئے تھے، کوئی ہوش نہیں تھی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ کے عذاب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے قوموں کو، جب اپنے ان کو گناہوں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، یہ قرآن مجید میں ان قوموں کے ان قصوں کو اللہ نے بیان کیا۔ تو اس قوم کو بھی اللہ نے نبی بھیج کر سمجھایا۔ تو آج میں اور آپ ان دونوں انبیاء کے قصوں سے، صالح علیہ السلام قوم سمود کا قصہ، قوم عاد ہود علیہ السلام کا قصہ، دونوں نبیوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا، نعمتیں مال زر ہر چیز اللہ نے دی۔ اور آج بھی کسی کافر اگر دنیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں اتنی بھی ہوتی جتنی سمندر کے اندر پاؤں یا انگلی یا سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی حیثیت بھی ہوتی تو آج اللہ کے نافرمان کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی میسر نہ آتا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج دنیا کے وسائل، دنیا کے سب کچھ انہی کے پاس ہیں، لیکن اسلام تو ہمارے پاس، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اسلام ہمارے پاس، نعمتیں ہمارے پاس۔ اگر ہم اپنی منمانیاں اور اپنی مرضیاں کریں گے اور ہم اگر یہ سمجھیں کہ مہینے میں رمضان میں روزے رکھ لیں اور جناب زکوٰۃ دے دیں اور اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہے، جس کو مرضی اپنے لیے مشکل کشا بنا لیں، تو ہمیں اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمیں کسی نے غلط قائل کیا۔ کیوں آج لوگ قرآن نہیں پڑھنے دیتے؟ انہی وجہ سے، انہی قصوں کی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ جی قرآن پڑھنے کے لیے 14 علم آنا ضروری ہے، عام بندہ وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ قرآن میں اللہ کی بار بار آیتیں ہیں، ہر صورت میں کہا گیا تم ان کو کیوں پوجتے ہو، تمہارے یہ نیک لوگ تھے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہو۔ جب یہ آیتیں مسلمان پڑھیں گے تو ہمارے تو در خالی ہو جائیں گے، ہماری تو چدراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ قرآن عام بندے کے پڑھنے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس امت کو قرآن سے دور کر دیا۔ ان کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں۔ اس کے قصے یہ آج وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہی بڑا آسان ہے۔ 80 سال کا بوڑھا بزرگ اس کو بھی سمجھ آتا ہے، 18-20 سال کا نوجوان اس کو بھی یہ سمجھ آتا ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں۔ دنیا کی کتابیں چھپتی ہیں، عمر قید ہے، فلاں سالوں کے بعد وہ سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس کا اعجاز اور معجزہ ہر عمر کا بندہ اس کو پڑھے، ہر ماحول کا، دنیا کے کسی بھی ماحول کا انسان ہو وہ اس کو پڑھ لے، جس مرضی زبان کا انسان ہو، جو مرضی بولتا ہو، جو مرضی کھاتا ہو، جو پہنتا ہو، اس کتاب قرآن مجید کو پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت کا رستہ ضرور دے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا، کبھی کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ علیکم بسنتی، میری سنتوں کو، حدیث کو تھامے رکھنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید، ان 2 چیزوں کو پڑھنا، تمہیں اللہ کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو آج ہدایت کا راستہ قرآن مجید ہے۔ ان قصوں سے جو اسباق ہمیں اللہ نے دیے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہمارے گناہوں پر توبہ کرنے کی، اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم تیرے بندے بنے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا بگڑیاں بنانے والا، یا اللہ تو الہ العالمین ہے، تو غفار، تو ستار، تو قہار، تو رزاق، یہ سارے صفتیں اللہ تیری ہیں، کسی بندے کے اندر یہ صفتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔